ابھی میں نے خطبے میں قرآن مقدس کی آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا جیسا کہ تم سے قبل پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیا۔ اللہ کیوں کیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پورے سال میں اللہ رب العزت ایک مہینہ رمضان کا بھیجتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تجدید ہو جائے، ایمان میں تازگی آ جائے۔ جس طرح ہر چیز میں سروس کرنے کے لیے اس چیز کو اپنے کارخانے میں وغیرہ ہم میں لے جاتے ہیں، تو اسی طرح ایمان والوں کے اللہ رب العزت ایمانی سروس کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور پھر پورے رمضان کے مہینے کو صبح و شام کو اللہ رب العزت نے برکتوں کا ذریعہ بنایا، اور پھر ماحول ہی ایسا بنایا کہ بندہ اگر چاہے تو متقی بن جاتا ہے۔ صبح آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، سحری کھانا ثواب کا ذریعہ بنا دیا، اپنی ضرورت اور پھر ثواب کا ذریعہ بھی۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب جب سحری کھانے کے لیے اٹھے ہو، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھ لو تاکہ تمہارا دل سنور جائے، دل بن جائے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ثواب، اور ساتھ میں تہجد پڑھ لی، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیے، یہ بھی اللہ نے موقع دیا۔ پھر پورا دن اللہ رب العزت نے تربیت کی، حلال اشیاء موجود ہے، لیکن حلال اشیاء کو آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے لیے روزہ ہے۔ تو جب ایک مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھ کر حلال اشیاء کو چھوڑ دیا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی موجود ہے، حلال چیزیں موجود ہے، گھر کی بنی ہوئی طیب اشیاء موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ پورا دن اللہ نے منع کیا روزے کی حالت میں کچھ نہ کھایا کرو۔ بندے پھر تیری تربیت ہو جانی چاہیے۔ ایک مہینہ جب اللہ کے لیے حلال اشیاء کو چھوڑ دیا ہے، 12 مہینے اللہ کے لیے حرام اشیاء کو بھی چھوڑ دے، جو ناجائز ہے حرام ہے ان کو بھی چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پھر اس کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر شام کے وقت، افطار کے وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے دار کی ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 5 خصوصیات اللہ رب العزت نے اس امت کو دی ہے۔ امت کے روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ رب العزت کے یہاں مشک اور عنبر سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے، اور روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیات روزے دار کے لیے رکھی، شام کے وقت، افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر تراویح میں اللہ رب العزت نے ایک ماحول سے بنا دیا کہ بندہ 20 رکعت پڑھے اور اس کی کثرت کرے۔ پورے سال میں فرض اور واجبات دونوں کو ملائیں تو 20 بنتے ہیں، فرض پورے ملائیں 5 تو 17، اور 3 وتر واجب کو ملائیں 20 بنتے ہیں۔ تو یہ 20 جو پورا سال انسان عبادت کر رہا تھا فرضوں کی، اور چونکہ یہاں نفلوں کی عبادت فرضوں کے برابر ہے، تو 20 کی یہ تراویح کی پریکٹس کروائی تاکہ پورا سال آپ جو 20 رکعت پڑھتے ہیں ان کی پریکٹس ہو جائے، ان کو اچھی طرح آپ پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے تربیت کا ایک ماحول سے بنا دیا۔ اور پچھلے ہفتے میں نے حدیث پڑھی تھی